السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اقتدار کے حصول کی لڑائی پاکستان کے اندر انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ طرح طرح کے دو پیج آزمائے جا رہے ہیں، اور کیا یہ جو آڈیو لیک سکینڈل ہے یہ جمعے کے روز پاکستان میں قیامت صغریٰ برپا کر دے گا؟ اور پھر یہ کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بگنگ سسٹم کس نے لگوایا؟ آج کے پروگرام میں آپ کو یہ بڑی ایکسکلوسیو خبر ہم دیں گے۔ اور پھر جناب اسحاق ڈار صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے، اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ بڑا واویلا کیا ہے۔ یہ صورتحال کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر شیخ رشید احمد صاحب کی بھی ٹلیاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کھڑکا دی ہیں۔ ان تمام موضوعات پر آپ کو آگاہ کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جناب اپنا پنڈی والے شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ رشید احمد صاحب ایک ریٹ پٹیشن لے کر جا پہنچے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور انہوں نے جناب اس میں استدعا کی تھی کہ اس وقت پاکستان کی جو کابینہ ہے اس کے اراکین کی تعداد 72 کے قریب ہو گئی ہے، اور یہ پاکستان ایک بڑا غریب ملک ہے اور اس کی جناب اتنی بھاری بھرکم کابینہ کوئی افورڈ نہیں ہو سکتا، اور اس حوالے سے کارروائی کی جائے اور وزیر اعظم کو اس بارے میں حکم جاری کیا جائے۔ اچھا، یہ پٹیشن لگ تو گئی، ویسے میں تو اس چیز پہ حیران ہوں کہ یہ لگ کیسے گئی۔ عموماً اس طرح کی جو درخواستیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر رجسٹرار آفس سے واپس ہو جاتی ہے، اعتراض وغیرہ لگ کے کہ بھائی آپ متاثرہ فریق ہیں یہ نہیں ہیں، یہ ہیں تو بتائیں کیسے تھے، اور کچھ بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ شیخ رشید احمد صاحب بہرحال انہوں نے اعلان تو کیا وہ استعفے کا، لیکن استعفیٰ ابھی تک ان کا ہوا تو نہیں منظور، تو وہ ممبر پارلیمنٹ تو ہیں، تو شاید اس وجہ سے ان کی پٹیشن لگ گئی۔ اور آج وہ جناب بڑے خرامہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، تو جب وہ پہنچے تو وہ کہتے ہیں سر منڈاتے ہی اولے پڑے کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کے جناب جی اب کیا پٹیشن اٹھا کے لے آئے؟ وہ شیخ صاحب تو ہکے بکے رہ گئے۔ شیخ صاحب کو تو عادت تھی نا، وہ جو پہلے عدلیہ جس طرح چل رہی تھی، بڑے لاڈ ہو رہے تھے، اور کیا عمران خان صاحب کی پارٹی کی اور کیا باقی سب لوگوں کے لاڈ ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو تو ابھی بھی کافی حد تک سہولتیں ہیں، مراد میسر ہیں، لیکن اب شیخ رشید احمد صاحب کہیں کہ مجھے بھی ساری اسی طرح ملیں گی تو اس طرح والی بات تو نہیں ہے۔ اب وہ دن گئے وہ جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے، جب شیخ رشید احمد صاحب قومی اسمبلی کے امیدوار تھے 2018 کے الیکشن میں، اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار صاحب ان کی الیکشن کمپین عملاً چلانے کے لیے پنڈی پہنچ گئے تھے۔ عملاً اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو شیخ رشید احمد صاحب کا ایک مبینہ مدر چلڈرن ہاسپٹل ہے اس کی جناب وہ معائنہ کرنے کے لیے پہنچ گئے، اور اس کے بارے میں انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ہدایات جاری کی۔ حالانکہ چیف جسٹس کو یہ کام نہیں ہے کہ وہ تعمیراتی کاموں میں انجینئرز کو بلا کر اور ٹھیکیدار کو بلا کر مستری مزدور کو بلا کے ہدایات جاری کرے، بلکہ یہ بھی منظر پاکستان میں آسمان نے اس منظر کو دیکھا ہے۔ ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم بھی یہ سب دیکھا کیے، تو وہاں پہ جناب بڑا شیخ رشید احمد صاحب کی پھر گڈی اپ ہو گئی۔ سارے علاقے کو پتہ لگ گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان تو شیخ رشید احمد صاحب کے منصوبے کے لیے چل کر آ جاتے ہیں، نہ اس کا افتتاح ہے نہ اس کا سنگ بنیاد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو چیف جسٹس صاحب آ جاتے تو شیخ صاحب شاید ابھی اسی ٹرانس میں ہیں، اور وہ آج پہنچ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ تو چیف جسٹس اطہر من اللہ جو تھے اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کا جناب یہ آپ کیا اٹھا کے لے آئے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ یہ پارلیمنٹ کے معاملات ہیں، ان کو پارلیمنٹ میں طے کریں، ہر کام آپ اٹھا کے عدالت کے بیچ میں لے آتے ہیں، یہ چیزیں پارلیمنٹ میں طے کرنے والی، سیاست کو پارلیمنٹ تک رکھیں، اس کو عدالت میں مت لے کر آئیں۔ برابر شیخ صاحب چونکہ ذہنی طور پر اس معاملے کے لیے شاید تیار نہیں تھے، تو وہ ان کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا جواب دیں، اور انہوں نے کہا کہ اچھا جی میں یہ درخواست پہ واپس لے لیتا ہوں۔ تو چیف جسٹس نے کہا نہیں واپس نہیں آپ لیں گے، ہم اس پہ مناسب حکم جاری کیے ہیں، اور پھر باقاعدہ انہوں نے وہ درخواست مسترد کی، ان کی ریٹ پٹیشن خارج کی، ان کو واپس لینے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اس کے پیچھے بھی ایک مطلب میسج ہے دوسرے بندے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم آپ کو اس پہ جرمانہ کر دیتے، یہاں تک انہوں نے کہا۔ پر شیخ صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بے مزہ پھر بھی نہیں، وہ باہر نکلتے وہ پھر بھی وہ باتیں شاتیں کرتے رہے میڈیا کے ساتھ اور نکل کے چلے گئے، اور لیکن شیخ صاحب کو ٹلی جو ہے ان کی کھڑکا دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب بالآخر پاکستان آ گئے، اور آ کر انہوں نے سینٹ کا حلف بھی اٹھا لیا بطور رکن سینٹ، اور وہ ان سے حلف لیا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے، اور بڑا ہنگامہ کیا وہاں پہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے، اور ڈائس کو گھیرے میں لے لیا اور کاغذ شاغذ پھاڑ کے اچھالتے رہے، نعرے بازی کرتے رہے، لیکن بہرحال حلف ان کا ہو گیا۔ اور اس حلف کے بعد بہت ساری جگہوں سے اب لازم ہے سیاست ہے، سیاست میں مخالفت ہوتی ہے، تو اسحاق ڈار صاحب کے آنے پر جہاں مسلم لیگ نون کے لوگ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں کہ جی
یہ اب آئے ہیں تو پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی. اگرچہ کہ ان کے آنے کے بعد کوئی تقریباً 10 روپے تک ڈالر کو ایک دم جھٹکا لگا اور وہ نیچے گرا ہے اور اسٹاک مارکیٹ بھی اوپر گئی ہے, اور لیکن کوئی کسی بندے کا نام ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں, اس کی ایک ہوا بھی ہوتی ہے. لیکن جب وہ کام شروع کرتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اب کیا ڈار صاحب اسی طرح پرفارم کر سکیں گے جیسے نواز شریف صاحب کے دور میں کرتے تھے. یہ بڑا اہم سوال ہے. لیکن بہرحال ان کے آنے کی تکلیف بہت ہوئی پاکستان تحریک انصاف کو, اور پھر عمران خان صاحب نے بھی آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو اسحاق ڈار ہے اس کا راستہ میں خود روکوں گا. یعنی کہ اب وہ نواز شریف کا راستہ روکتے ہوتے پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کا راستہ روکنے پہ آگے, پھر نواز شریف کا راستہ, پھر شہباز شریف کا راستہ, پھر آصف زرداری کا راستہ, پھر مولانا فضل الرحمان کا راستہ, اور اب وہ اسحاق ڈار کے راستے تک آ گئے. تو یہ نہ ہو کہ عمران خان صاحب الیکشنوں تک جو نہیں وہ محلے کے کونسلر کا راستہ روکنے پہ تل جائیں. لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے جہاں مسلم لیگ نون کو بہت تقویت ملی ہے, تقویت کم از کم ان کا مورال ضرور بلند ہوا ہے, خود پرائم منسٹر کا بھی, ان کی کابینہ کا بھی, پی ایم ایل این کے لوگوں کا بھی, اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اس کو ایک این آر او ایک ڈیل قرار دے رہے ہیں. لیکن این آر او یہ ڈیل تو تب ہو کہ اسحاق ڈار صاحب کی پارٹی حکومت میں نہ ہو, وہ تو چونکہ پارٹی ان کی اپنی حکومت میں ہے, پارٹی کا صدر پرائم منسٹر ہے, تو وہ ڈیل شیل والی بات تو ہو نہیں سکتی. بہرحال اسحاق ڈار والا معاملہ. اب ہم آتے ہیں جناب اس خبر کی طرف جس میں نے آپ سے عرض کی تھی شروع میں کہ پاکستان کے اندر جو طاقت کا حصول ہے, اقتدار کا حصول ہے, اس کی لڑائی انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. خطرناک مرحلے میں ایسے داخل ہو گئی کہ ہر قسم کے داؤ پیچ آزمائے جا رہے ہیں, ہر قسم کی چیزیں, ہر قسم کے سیاسی ہتھیار آزمائے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب 2-4 سیاسی ہتھیار آزما بھی چکے اور وہ فیل بھی ہو چکے. مثلا انہوں نے جو 25 مئی کو لانگ مارچ کیا تھا, میں نے اس وقت بھی عرض کی تھی کہ یہ ان کا آخری کارڈ ہونا چاہیے تھا جس کو انہوں نے سب سے پہلے کھیل دیا. وہ کارڈ ان کا پٹ گیا. پٹنے کے بعد 6 دن کا اعلان کر کے گئے, آج تک واپس نہیں آئے. اس کے بعد وہ مسلسل جلسے کریں کو 55, 56 یا 57 جلسے وہ اب تک کر چکے ہیں. یہ ان کا دوسرا مرحلہ تھا. تیسرا مرحلہ انہوں نے اس میں یہ تیسرا ہتھیار انہوں نے یہ استعمال کیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی. ایک طرف وہ عارف علوی صاحب کو بھیج کے ترلے تھے ملاقاتوں کے لیے, دوسری طرف جلسوں میں جناب ان کو رگید رہے تھے, اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میں تو کم از کم وہ ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے کیے, ان کے فالوورز نے کیے, جو ٹرینڈز بنے وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. اور جب پتہ یہ چلا کہ جو آرمی چیف صاحب کے ساتھ ان کی جو آخری ملاقات ہوئی تھی اس میں چیف صاحب نے ان کو ان کی مرضی کے مطابق نیا الیکشن فوری طور پہ دینے یا اگلی جو جیسے کہ خان صاحب اپنی مرضی کا آرمی چیف خود لگانا چاہتے ہیں یا مزید کوئی سیاسی رول عمران خان صاحب کے حق میں ادا کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمارا سیاسی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. تو خان صاحب نے کہا پھر میں اگلے الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا. تو انہوں نے کہا جی نہ لو, آپ کی مرضی ہے, یہ تو سیاستدانوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے الیکشن میں حصہ لینا یا نہ لینا, فوج سے اس کا کیا لینا دینا. تو عمران خان صاحب اس سے بڑے مایوس ہوئے. اس کے بعد پھر انہوں نے جی سی یونیورسٹی میں جو ایک انتہائی متنازع خطاب کیا, طلباء سے نعرے بازی کروائی نیوٹرلز کے خلاف, اور وہاں پر انہوں نے پاکستان کے دیگر تمام سیاستدانوں کو کرپٹ, چور, ڈاکو, لٹیرے اور جس طرح کی ان کی لینگویج استعمال کرتے ہیں, ڈیزل, بوٹ پالش اور چیری بلاسم اور ڈاکو اور یہ سارا کچھ انہوں نے کیا. اور جی سی یونیورسٹی کے جو ایک راویین جو ہیں وہ اس سارے معاملے میں بہت زیادہ دکھی دکھائی دیے, اور وائس چانسلر جو ہیں جی سی یونیورسٹی کے, ان کو اس معاملے کے ذمہ دار قرار دیا گیا. دیکھیں اب ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے نہیں ہوتی, یہ جو معاملات آگے بڑھیں گے تو پتہ چلیں گے. لیکن جو حصول اقتدار کی لڑائی کی میں عرض کر رہا تھا کہ وہ خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی. آج پہلی بار وزیر اعظم شہباز شریف واقعی وزیر اعظم لگے. جب سے وہ وزیر اعظم لگے ہیں ہم بھی ان پہ تنقید کرتے ہیں کہ یار ایڈا ہومیوپیتھک وزیر اعظم, یار آپ مطلب آپ کے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے, آپ تو بس بالکل ہومیوپیتھی سی تقریر کرتے ہیں. آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, اس پریس کانفرنس میں انہوں نے عمران خان کی طرح یہ نہیں کیا کہ چند ایک اپنی مرضی کے مطلب 8-10 یوٹیوبر بلا لیے یا 8-10 اینکر بلا لیے یا 8-10 صحافی بلا لیے, رپورٹر بلا لیے اپنی مرضی کے, جن کو وہ کہتے ہیں ہمارے والے صحافی, اور باقی لوگوں کو نہ بلایا. کیونکہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے سوال جو کرتے ہیں وہ بھی بڑے مؤدبانہ اور تعریف کے انداز میں کرتے ہیں. جیسے خان صاحب, جیسے کہ آپ کا ویژن ہے ویسا پورے پاک دنیا میں کسی کا ویژن نہیں ہے. اس ویژن کے تحت وہ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یعنی کہ پہلے سوال جو ہوتا ہے اس کے پہلے 5-6 فکر تو خان صاحب کی خوشامد پر مبنی ہوتے ہیں, یعنی کہ پیشہ ورانہ اس میں سوال کوئی نہیں ہوتا. شہباز شریف صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا جی چاہے کوئی ایئر وائی کا رپورٹر ہے, بول کا رپورٹر ہے, ان کے جتنا مزید شدید مخالف ہے, انہوں نے ایک دعوت عام دی کہ آئیں جناب پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اس میں سوال کریں گے. اور پھر آج جسے کہتے ہیں کہ وہ واقعی ایک وزیر اعظم لگے. انہوں نے عمران خان صاحب کی بھی خوب لتے لیے, بڑی چڑھائی کی اور کچھ پول بھی کھولے. انہوں نے کہا جی مجھے تو جو اسٹیٹ سیکرٹس ہوتے ہیں میں پرائم منسٹر کو اجازت نہیں دیتے کہ جب میں بیرون ملک دوروں پہ گیا ہوں, بین الاقوامی شخصیات سے ملا ہوں, تو انہوں نے مجھے عمران خان کے بارے میں کیا کہا ہے,
اور یہ کس طرح ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جاتے تھے اور کس طرح توہین آمیز انداز میں ان سے گفتگو کرتے تھے. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ساری جو سفارتی تنائی ہے اس کا ذمہ دار یہ شخص ہے. انہوں نے ان کے علاوہ بھی بہت سارے سخت زبان پہلی بار میں نے دیکھا کہ شہباز شریف نے عمران خان کے بارے میں استعمال کی. عمران خان صاحب تو کرتے ہی رہتے ہیں نا, ان کا تو ٹریڈ مارک رجسٹر جائے, بلکہ شاید ان کے شناختی کارڈ میں بھی کہیں یہ نہ لکھو کہ شناختی علامت کیا ہے کہ مطلب دوسروں کو برا بھلا کہنا, یہ لان تان کرنا سیاسی مخالفین کو. بہرحال شہباز شریف صاحب سے جو ہے وہ پہلی دفعہ میں ایگریسو موڈ میں نظر آئے. پھر ان سے آڈیو لیکس کی بات ہوئی تو انہوں نے پھر ایک اور چوکا مارا. انہوں نے کہا جناب آڈیو لیکس بات کر رہے ہیں آپ, آڈیو لیکس میں اچھا یہ بات ہوئی ہے, یہ بات ہوئی ہے, اس میں غیر قانونی کیا بات ہوئی. اور پھر کیا انہوں نے کہا کہ کیا ہماری آڈیو لیکس میں ہیروں کے لین دین کا بھی کوئی ذکر تھا. جو اب عمران خان صاحب کی تو اہلیہ کے حوالے سے وہ آڈیو لیک آ چکی ہے فرق ہوگی کے حوالے سے, جی اتنے کیرٹ کا ہیرا اور اتنے کیرٹ کا ہیرا اور پھر اسلام بیٹا والے سارے معاملات. تو انہوں نے کہا جی ہمارے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو یہ کچھ انہوں نے آج شہباز شریف صاحب نے خاصی باتیں کی. اور پھر جیسا کہ ایک چیز تھے جس کو بڑے ڈیفینسو لے رہے تھے پی ایم ایل این والے لوگ کہ جی دیکھیں وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان سے جا کے مشورہ کرتا ہے شہباز شریف, اور کیا نواز شریف کی حکومت اور اس قسم کی باتیں. تو آج اس نے شہباز شریف نے سریعام کہا, انہوں نے کہا جی بالکل وہ میرا بڑا بھائی ہے, میری پارٹی کا قائد ہے, میں کروں گا اس سے مشورہ 100 بار کروں گا. انہوں نے کہ ناقدین کے منہ ہی بند کر دیا اس حوالے سے کہ جی میں نواز شریف سے مشورہ کیوں نہ کروں, مجھے کون سا قانون یا کون سا چیز ایسی اس چیز سے روکتی ہے. مجھے کچھ کوئی بھی نہیں روکتا, وہ میرا لیڈر ہے, میں اس سے مشورہ کروں گا. تو یہ بھی لڑائی کا اب ایک نیا پہلو ہے کہ اگر شہباز شریف جیسا بندہ بھی اگریسو موڈ میں آ گیا. دوسری طرف ایک اسکینڈل نے اس سارے منظر نامے کے بیچ میں جو آ کے وہ ایک ہنگامہ برپا کر دیا, چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا دیا. 2-3 آڈیو لیکس آ گئی. ایک تو کوئی اسمبلی کے جو ممبران پی ٹی آئی کے ان کے استعفوں کے والے سے رانا ثناء اللہ کا ذکر تھا, اور ایک آڈیو تھی جس میں مریم صاحبہ کا ذکر تھا کہ توقیر شاہ جو پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو کہ وہ فلاں مچھلی بھارت سے منگوا رہی ہیں مریم صاحبہ اپنے داماد کے لیے, تو وہ ای سی سی میں آئے گی, پھر کابینہ میں آئے گی, تو شور مچ جائے گا. تو ان سے کہیں کہ رہنے دیں, اس کو چھوڑ دیں. تو شہباز نے کہا کہ آپ ان کو ساری صورتحال بتا دیں تو میں بھی ان کو بتا دوں گا. یعنی کہ یہ بات نہیں تھی کہ وہ غیر قانونی کو کام تھا, ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو سیاسی رنگ دے دیا جائے گا تو اس کو ذرا وائڈ ہی کریں. تو اس پہ شہباز شریف نے کہا جی اوکے ٹھیک ہے وائڈ کریں, میں بھی سمجھا دوں گا ان کو. تو ان کا اس میں ہم نے مطلب گڑبڑ کہاں پہ کی. بہرحال یہ بات ہوئی, اور پھر آڈیو لیکس والا معاملہ ہوا. اور آڈیو لیکس میں پھر وہ جو ایک ہیکر تھا اس نے ڈارک ویب پہ ایک ایڈ چلایا ہوا تھا, تقریباً $3,45,000 اس نے ڈیمانڈ کی تھی. اس نے کہا کہ پاکستانی پی ایم کی آڈیوز ہیں اور 800 گھنٹے کی ہے, اور اس میں جو ہے وہ موجودہ بھی اور پچھلے وزراء اعظم کی بھی بہت ساری گفتگو ہے اور بہت سارے لوگوں کی گفتگو ہے. تو پھر اس نے 3 سیمپل لیکس کی تھی, یہ جو میں نے آپ سے عرض کی پہلے. اچھا اس میں ایک اور معاملہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے اس معاملے کو اس طرح سے لیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک اور آڈیو لیک آنے والی ہے. یہ ذرا پوائنٹ نوٹ کیجیے گا, ایک اور آڈیو لیک آنے والی ہے جس میں مریم نواز شریف سے بات کر رہی ہیں, مریم صاحب اپنے والد نواز شریف صاحب سے بات کر رہی ہیں کہ جی میری بات ہو گئی چیف الیکشن کمشنر سے اور وہ توشہ خانہ ریفرنس میں اس کو نائل کر دے گا عمران خان کو. اب یہ معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ابھی تو آڈیو لیکس ہوئی نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آنے والی ہے, تو آپ کو کیسے پتا ہے کہ مریم نے نواز شریف سے کیا بات کی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ آڈیوز آپ کے پاس ہیں, یا ان کو آپ لیک کر رہے ہیں یا آپ ان کو لیک کروا رہے ہیں. یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی ایم ہاؤس میں بگنگ سسٹم کس نے لگوایا تھا اور یہ سارا معاملہ کیا تھا, لیکن ابھی اس پہ میں چل رہا ہوں کہ پھر یہ جناب معاملہ ہوا. اور عمران خان صاحب کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ اب ایک تو عمران خان صاحب کو کہتے ہیں اپنی طرف سمارٹ بنتے ہیں کہ ان کو شاید یہ خطرہ ہے کہ ان کو توشہ خانہ ریفرنس میں نااہل ہو جائیں گے وہ, الیکشن کمیشن کا فیصلہ ان کے خلاف آ جائے گا, تو وہ ایک اپنی پیش بندی کے طور پہ پہلے ہی کہہ دیا. اور دلچسپ بات یہ کہ ایسی کوئی آڈیو بھی آئی نہیں ہے, لیکن اس آڈیو پہ بلیو کر کے پی ٹی آئی کے لیڈرز نے ٹی وی چینلز پہ پروگرام کرنے شروع کر دیے ہیں. کو دیکھیں نا جی مریم نے یہ بات نواز شریف سے کیوں کہی ہے, یہ تو یہ ثابت ہو گیا وہ ثابت ہو گیا. بھائی ابھی تو آڈیو آئی نہیں, ابھی تو عمران خان کہہ رہا ہے کہ یہ والی آڈیو آئے گی. اس پر تو عمران خان سے بھی تفتیش ہونی چاہیے کہ بھائی آپ کو کیسے پتا. آگے ایک اور خطرناک بات یہ ہے کہ کیا جمعے کے روز یہ آڈیو لیکس پاکستان میں کوئی قیامت صغریٰ برپا کرنے والی ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ جناب یہ جن صاحب نے, یہ جو بھی اس کے ہیکر ہیں, انہوں نے یہ کیا تھا کہ اناؤنس کیا, انہوں نے کہا جی میں نے یہ بولی لگائی تھی لیکن اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, میں اب جمعے والے دن صبح 9:30 بجے یہ آڈیوز لیک کر دوں گا. اس نے یہ اناؤنس کیا اپنے غالباً ٹویٹر ہینڈل پہ, اور پھر ایک شور مچ گیا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہوئی. ایک اور چیز یہ ہوئی کہ جو شہباز گل صاحب عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف, انہوں نے ایک ٹویٹ کی
اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جمعرات کا دن بڑا بھاری پڑنے والا ہے، اور جمعہ تو ویسے بھی اس حکومت پہ بڑا بھاری ہوتا ہے، کچھ اس قسم کی انہوں نے ٹویٹ کیے ان آڈیو لیکس کے ساتھ لنک کر کے. تو پھر شہباز گل کو کیسے پتا ہے؟ یعنی کہ ایک آڈیو بھی آئی نہیں ہے، اس کا عمران خان کو بھی پتا ہے، اور یہ ہیکر کو تو پتا ہے کہ وہ اس نے کب لیک کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے شہباز گل بھی یہ ٹویٹ کر رہا ہے. تو یہ سارے تانے بانے بڑی خطرناک طرف جا رہے ہیں. لیکن بہرحال اس سارے معاملے پہ جو ہیں پاکستان کے تمام حساس ادارے لگے ہوئے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے اور یہ کیسے ہوتی ہے. تو ہم نے بھی اس میں اپنی کوشش کی معلومات لینے کی. تو پتہ یہ چلا کہ عمران خان صاحب نے جب وہ پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے ایک پیپر لیس کرنے کے لیے نا کیبنٹ کے اجلاس کو تمام وہ جگہ پہ نا وہ ٹیبلٹس کے ساتھ چینج کر دیے تھے، نوٹ پیڈ شیڈ ختم کر دیے تھے. اچھا جب آپ گیجٹس پہ آ جاتے ہیں، آپ پیپر لیس کر دیتے ہیں، گیجٹس کو پھر ہیک کرنا اور ان سے کوئی چیز ریکارڈ کر لینا کسی بھی میٹنگ کی، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے آج کل کے زمانے میں. اور یہ ایک امکان پایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اتنے سارے گیجٹس جو ہیں ان میں سے کوئی ایک اگر اس کا ہیک ہو گیا ہے اور اس کا مائک استعمال کیا جا رہا ہے، وہ کوئی ہزاروں میل دور بیٹھا وہ ساری ریکارڈنگ کر رہا ہے تو کر سکتا ہے. یہ ٹیکنالوجی تو اب تو آج کل کے دور میں یہ ٹیکنالوجی تو بڑی چھوٹی سی بات ہے. ایک تو یہ اس کا پہلو ہے. پھر دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو ہے کیا کسی اور نے بگ کر کے کسی کو فروخت کی ہے، کسی ہیکر کو، ایسی کوئی بات ہے جو آپ جو بھی بندہ یہ اپنے آپ کو ہیکر ظاہر کر رہا ہے. ان ساری چیزوں پہ تحقیقات ہو رہی ہیں. پہلے یہ تھا کہ صرف اس ایشو پہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج بلایا گیا تھا جس کو پھر ملتوی کیا گیا. یقیناً اس میں کوئی بڑا بریک تھرو ہوگا. آج شام کو کور کمانڈرز کانفرنس بھی تھی پنڈی میں، ابھی تک اس کا اعلامیہ نہیں آیا تھا جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو اس کے بعد پھر اب یہ کل صبح اس ایشو پر قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اجلاس اور ہوگا سے مراد یہ کہ اس کا اجلاس ہوگا کیونکہ وہ آج نہیں ہوا، اب یہ کل یہ اجلاس ہوگا. تو اس سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بہت ساری اہم معلومات بھی سامنے آئیں گی اور بہت سارے اہم فیصلے بھی ہوں گے. اچھا اب یہ جو ساری یہ لڑائی چل رہی ہے، اس لڑائی کے بیچ میں یہ جو آڈیو لیکس والا اسکیم ہے اس نے آ کے ایک نئی ہلچل پیدا کی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ پی ایم ہاؤس میں بگنگ سسٹم کس نے لگوایا، یہ میں نے آپ سے شروع میں عرض کی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں گا. پی ایم ہاؤس میں بگنگ سسٹم کا بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے. اور پی ایم ہاؤس میں اور پی ایم سیکریٹریٹ میں بگنگ سسٹم ایسا لگا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو دیکھا یہ گیا کہ عمران خان صاحب کی کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ گفتگو لیک ہونی شروع ہو گئی. جب وہ لیک ہونی شروع ہوگی تو اس وقت عمران خان صاحب نے جو بھی آئی ٹی کے ایکسپرٹ تھے ان کو بلوا کر کچھ بگنگ سسٹم لگوائے تھے تاکہ پتہ چلے کہ کون سا بندہ جو ہے یہ ہماری گفتگو کو جو ہے وہ لیک کر رہا ہے. انہوں نے خیر اپنے اس کے انٹرنل سیکورٹی کے لیے لگوائے تھے، لیکن اس کے بعد پھر یہ تو کوئی ایسی ناممکن بات نہیں ہے کہ وہ ابھی بھی لگے ہوئے ہوں وہیں پر وہ بگنگ سسٹم اور وہ ان کی جو کمانڈ ہے وہ تو پھر ممکن ہے عمران خان صاحب کے کسی آدمی کے ہاتھ میں ہو، تو اس طریقے سے بھی یہ چیزیں لیک ہو سکتی ہیں. بہرحال اب یہ جو لڑائی آگے بڑھتی جا رہی ہے، ساکھ ڈار واپس آ چکے ہیں. شہباز شریف پہلی بار ہمیں ایگریسو موڈ میں نظر آ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب جو نہیں وہ آڈیو لیکس ابھی آئی نہیں ہیں ان کو پہلے سے پتہ ہے. اب یہ لڑائی جاری ہے کسی نئے اینگل کی طرف، اور یہ فیصلہ ہوگا کہ اگلے الیکشن میں جا کر فیصلہ ہوگا کہ آئندہ حکومت کس کی ہے. لیکن اس وقت حکومت کس کی ہے یہ بڑا اہم سوال ہے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جناب اگلی آنے والی حکومت تو الیکشن کے بعد پتہ نہیں کون بنائے گا یا کون نہیں بنائے گا. اس وقت پاکستان پہ حکومت عملی طور پر نواز شریف کی ہے. یہ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں گزشتہ 2-3 روز سے یہ نظر آنا شروع ہو گیا. اسحاق ڈار کی واپسی جو ہے وہ اسی عمر کی طرف اشارہ ہے. اسحاق ڈار جب اس ملک سے گئے تھے تب بھی وزیر خزانہ تھے، آئے ہیں تو تب بھی وزیر خزانہ ہیں، اور نواز شریف صاحب باہر بیٹھ کے کنٹرول کر رہے ہیں. اور ملک کے پرائم منسٹر نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ وہ میرا قائد ہے اور وہ میرا بڑا بھائی ہے، میں تو اسی سے مشورے کروں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.